سینئر سیاسی تجزیہ کار اور کالم نگار عمار مسعود نے کہا ہے کہ آج حالات پھر ہمیں ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ امریکی استبداد سے رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور شاید اسی بات کا غم عمران خان چند منصفین اور بے شمار ریٹائرڈ جرنیلوں کو کھائے چلا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وی نیوز کے لیے اپنے ایک کالم میں کیا۔ عمار مسعود لکھتے ہیں کہ 2016 میں نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ اس وقت ٹی وی چینلز دو طرح کی خبریں نشر کر رہے تھے۔ ایک طرف تو حکومت وقت ہر روز کسی نہ کسی بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کر رہی تھی، کہیں بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگ رہے تھے، کہیں میٹروز بن رہی تھیں، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا جشن منایا جا رہا تھا، بلوچستان کے حالات بہتر ہو رہے تھے، معیشت کے اعشاریہ بہتری کی منزل کی جانب گامزن تھے، دنیا کی 20 بہترین معیشتوں میں پاکستان کی شمولیت کا ذکر اغیار کے اخبارات میں شامل رہا تھا اور اس کے ایشین ٹائیگر بننے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ دوسری جانب ڈان لیکس کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ مریم نواز کے میڈیا سیل کے خلاف ٹی وی پروگرام چل رہے تھے۔ پاناما لیکس کے عنوان سے بڑے پیمانے پر کرپشن کا شور بلند ہو رہا تھا۔ لندن کے 4 فلیٹوں پر مسلسل بات ہو رہی تھی۔ عمران خان کبھی دھرنا دے رہے تھے، کبھی لانگ مارچ کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ طاہر القادری اور لندن گروپ اپنی کارروائی 2014 میں دکھا چکا تھا۔ ایسے میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سی پیک کا نام لینا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس منصوبے کے خلاف میڈیا میں شور مچ گیا۔ کبھی مشرقی اور کبھی مغربی روٹ متنازع ہونے لگے، کبھی چین کے کارخانوں پر حملے ہونے لگے۔ حکومت وقت گیم چینجر منصوبے کی تفصیلات بتانے سے گریزاں تھی، جبکہ میڈیا ان منصوبوں کو متنازع بنانے پر تلا ہوا تھا۔ حکومت کے اہم افراد درون خانہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم چین کے تعاون سے امریکہ کے استبداد سے نکل سکتے ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس گیم چینجر منصوبے کی وجہ سے ہم IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل سکتے تھے، لیکن حکومت وقت کی کرسی لڑکھڑا رہی تھی۔ قصہ کوتاہ ہم سب نے دیکھا کہ ایک متنازع عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف کو برطرف کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو سزا دی گئی اور انتہائی متنازع انتخابات کے نتیجے میں اقتدار عمران خان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے، اس کی معیشت اور فوج کے امیج کے ساتھ ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس حقیقت سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نواز شریف کو ایوان اقتدار سے بے دخل کرنے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھرپور طریقے سے شامل تھی۔ تاریخی شواہد سب کے سامنے ہیں کہ عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کیا کردار ادا کیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر ہم منطقی جائزہ لیں تو نواز شریف حکومت کی بے دخلی کا سبب ڈان لیکس تھی، نہ لندن کے 4 فلیٹ، نہ پاناما کیس، نہ مبینہ کرپشن۔ نواز شریف کا اصل جرم سی پیک قرار پایا تھا۔ امریکہ کے استبداد سے جس نے بھی نکلنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ ہماری امریکہ نواز اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ہر اس قوت کو کچل دیا جو امریکی مفادات کے برعکس کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ جب امریکہ کو افغانستان میں جنگ شروع کرنا تھی، اس سے پہلے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور ایک ڈکٹیٹر کو ہمارے سروں پر 11 سال کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب اپنے ہی لگائے خاردار پودوں پر دہشت گردی کا زہریلا پھل پکنے لگا تو اپنے ہی لوگوں پر بم برسانے کے لیے ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے اس ملک کی باغ ڈور ایک دوسرے ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے حوالے کر دی گئی، جو محض ایک امریکی فون کال پر ڈھیر ہو گیا۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ یہ ستم قیام پاکستان سے چل رہا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے پہلے دورے امریکہ کے بعد پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور پھر اس ملک کو ایک کرائے کی ریاست کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جہاں امریکی مفادات کی نگہبانی کی ضرورت پڑی، وہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ سے ہمیشہ وفا کی۔ اس وفاداری کے چکر میں کبھی آئین توڑا، کبھی سیاسی جماعتیں، لیکن کسی قوت کو بھی امریکی تابعداری کی راہ میں نہ آنے دیا گیا۔ کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ 8 جون 1949 کو روس کے صدر جوزف اسٹالن نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دورہ روس کی دعوت دی تھی۔ وہ اس پر رضامند بھی تھے، لیکن سرد جنگ کے عروج کے دور میں پھر دوسرے فریق امریکہ نے انہیں دعوت دے ڈالی۔ یوں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم روس کا دورہ منسوخ کر کے امریکہ یاترا پر روانہ ہو گئے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔
वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान और इनकी बेगम राना लियाकत अली खान रूस की दावत ठुकराकर 3 मई 1950 को अमेरिका के सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे, जहां खुद अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने एयरपोर्ट पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया था। वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान को अमेरिकी सदर के जाती तैयारे में पाकिस्तान से ले जाया गया था। वो 3 मई से 26 मई 1950 तक अमेरिकी हुकूमत के सरकारी मेहमान रहे। 3 हफ्तों के इस सरकारी दौरे में इन्हें अमेरिका भर में घुमाया फिराया गया और हर जगह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। 5 हफ्ते तक वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान अपनी बेगम के साथ अमेरिका में जाती हैसियत से मुकीम रहे। फिर 12 जुलाई 1950 को कनाडा और बरतानिया से होते हुए वतन वापस पहुंचे, जहां उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इन 2.25 महीनों ने पाकिस्तान की तारीख और नक्शा ही बदल दिया। आखिर में अम्मार मसूद कहते हैं कि आज हालात फिर हमें एक फैसलाकुन मोड़ पर ले आए हैं। इस दफा फिर सी पैक का शोर मचा हुआ है, लेकिन इस मरतबा खुश आइन बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीन का 4 रोजा दौरा किया, जिसके मुस्बत नताइज आने की तवक्को है। इस दफा एक ऐसा शख्स वजीर आजम है जिसकी तर्ज सियासत पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा मकबूल नहीं, मगर चीन में वो शहबाज स्पीड के नाम से जाना जाता है। यूं लगता है पहली दफा अमेरिकी इस्तबदाद से रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट भी सियासी जमातों के साथ है, और शायद इसी बात का गम इमरान खान, चंद मुंसिफीन इकराम और बेशुमार रिटायर्ड जर्नलों को खाए चला जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।